بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص رشتے میں کتنا ہی قریبی اور آپ کو عزیز کیوں نہ ہو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت کی حد سے باہر ہوتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی عزت نفس کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ کچھ رشتے خاموشی سے ہماری عزت نفس کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم محبت کے نام پر بہت کچھ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی خودداری کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی عزت قربان کر دیں۔ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کبھی معاف اور نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی کتنا ہی عزیز اور قریب ہو، اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ نوتوہین آمیز رویے اپنا رہا ہے تو انہیں کبھی معاف نہ کریں اور خاموشی سے دوری اختیار کر لیں۔ نمبر 1، بار بار بے عزتی کرنا اور سب کے سامنے مذاق اڑانا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی عزت کو مجروح کرے اور آپ کے الفاظ کو اہمیت نہ دے، آپ کی بات کو ہمیشہ نظر انداز کرنا اور آپ کے فیصلوں کو بے وقوفانہ سمجھنا اور آپ کے وقت کی کوئی اہمیت نہ سمجھنا، اور آپ کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھائے، تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایسا رویہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے۔ رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں عزت محفوظ رہے، نہ کہ جہاں آپ کو بار بار چھوٹا محسوس کرایا جائے۔ جو شخص تنہائی میں آپ کا دوست ہو اور چار لوگوں کے سامنے آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑا کر تماشا بنائے، وہ آپ کا مخلص کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، بات بات پر طنز کرنا اور تانے دینا۔ اگر کوئی شخص آپ کی کمزوریوں اور آپ کی غلطیوں اور آپ کے احساسات کو مسلسل مذاق میں اڑاتا ہے تو یہ صرف ہنسی نہیں ہوتی، بلکہ دل پر لگنے والی چوٹ ہوتی ہے۔ ماضی کی غلطیوں اور آپ کی کسی مجبوری کو بار بار یاد دلا کر طنز کرنا محبت نہیں بلکہ ذہنی ٹارچر ہے۔ ایسا رویہ انسان کے اندر احساس کمتری پیدا کرتا ہے اور وقت کے ساتھ آپ اپنی بات کہنے سے بھی گھبرانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو اس حد تک کمزور کر دیں، انہیں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کے سامنے ذلیل اور بے عزت کرنا۔ کچھ لوگ آپ کی عزت صرف اکیلے میں نہیں بلکہ سب کے سامنے خراب کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپ کو شرمندہ کر دیں اور آپ کو چھوٹا ثابت کریں۔ یہ رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی عزت کو عوامی طور پر متاثر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں اور ان کے ساتھ فاصلے رکھیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا مطلب اپنی ذات کی نفی کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بول کر اعتماد توڑنا اور ضرورت کے وقت غائب ہو جانا۔ اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اعتماد کی کمی رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی ہے اور ایک دوسرے سے جذباتی طور پر تعلق کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار جھوٹ بولے اور بات چھپائے اور سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرے تو وہ آہستہ آہستہ رشتے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ جب انہیں آپ کی ضرورت ہو تو آپ حاضر ہوں، لیکن جب آپ کو ان کے سہارے کی ضرورت ہو تو وہ بہانے بنا کر کنارہ کر لیں۔ ایسا رشتہ وقت کے ساتھ کمزور اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایسے رشتے دار کو اپنے دل سے ڈیلیٹ کر دیں اور کبھی معاف نہیں کریں۔ نمبر 5، آپ کی رائے کو نظر انداز کرنا۔ اگر آپ کی بات ہمیشہ غیر اہم سمجھی جائے، آپ کی رائے کو کبھی سنا ہی نہ جائے اور آپ کے احساسات کو اہمیت نہ دی جائے، تو یہ ایک طرح کی بے قدری ہے۔ ایسا رویہ یہ احساس دیتا ہے کہ جیسے آپ کی سوچ کی کوئی قیمت نہیں۔ جب کسی کی رائے کو بار بار نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کا اعتماد مجروح ہونے لگتا ہے اور وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ آپ کی موجودگی تو قبول کرتے ہیں لیکن آپ کے خیالات کو اہمیت نہیں دیتے، وہ در حقیقت آپ کی شخصیت کا مکمل احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند رشتے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی بات کو مسلسل نظر انداز کرنا عزت اور قدر میں کمی کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 6، مسلسل الزام تراشی کرنا اور ہر غلطی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرانا۔ کچھ لوگ ہر مسئلے میں سارا الزام ایک ہی شخص پر ڈال دیتے ہیں اور خود کو ہمیشہ درست سمجھتے ہیں۔
اپنی غلطی کبھی تسلیم نہ کرنا اور ہمیشہ گھما پھرا کر بات کا ملبہ اب پر ڈال دینا ایک انتہائی زہریلا رویہ ہے۔ ایسا رویہ رشتے میں انصاف ختم کر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ تعلق تلخی اور نفرت میں بدل جاتا ہے۔ جہاں ہر غلطی کا بوجھ صرف ایک فرد کے کندھوں پر ڈال دیا جائے، وہاں اعتماد اور سکون اور محبت کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، مضبوط رشتے الزام تراشی سے نہیں بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرنے اور انصاف کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کسی بھی حالت میں قابل معافی نہیں ہوتے۔ نمبر 7، جذبات کو نظر انداز کرنا۔ اگر آپ کے دکھ اور تکلیف اور جذبات کو بار بار نظر انداز کیا جائے اور سامنے والا صرف اپنی ہی بات کرے تو یہ ایک طرفہ رشتہ بن جاتا ہے۔ ایسا رشتہ دل کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ بار بار جذبات نظر انداز کیے جانے سے انسان خود کو غیر ضروری اور بے وقت محسوس کرنے لگتا ہے، جو اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سچی محبت صرف اپنی بات منوانے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے دل کی آواز سننے اور اس کے درد کو سمجھنے اور اس کے جذبات کی قدر کرنے کا نام ہے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہوتے۔ نمبر 8، ہر فیصلے پر کنٹرول کرنا اور حد سے زیادہ شک اور کنٹرول کرنے کی کوشش۔ محبت کے نام پر آپ کی آزادی چھین لینا اور ہر بات پر شک کرنا اور آپ کو اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کرنا توہین ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی کے ہر فیصلے پر اپنی مرضی مسلط کرے اور آپ کی آزادی محدود کرے اور آپ کو اپنی رائے کے مطابق جینے نہ دے تو یہ محبت نہیں بلکہ دباؤ ہوتا ہے۔ محبت کبھی بھی کسی کی آزادی اور عزت نفس اور شخصیت کو قید کرنے کا نام نہیں۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کے خیالات کا احترام کرے اور آپ کی رائے سنے، آپ کے درد کو سمجھے اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق دے۔ جہاں صرف حکم ہو اور احترام نہ ہو وہاں تعلق تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ صحیح رشتہ وہ ہے جہاں آزادی اور احترام دونوں موجود ہوں۔ محبت کا مطلب کسی کی شخصیت کو بدلنا نہیں بلکہ اسے اس کی انفرادیت کے ساتھ قبول کرنا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط اور صحت مند رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں افراد کو اپنی رائے رکھنے اور اپنی پسند کا انتخاب کرنے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو۔ نمبر 9، بار بار دل دکھانا اور معافی نہ مانگنا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو تکلیف دے اور آپ کے جذبات کو مجروح کرے لیکن کبھی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے تو ایسا رویہ رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ معافی نہ مانگنا اور غلطی نہ ماننا تعلق کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جس میں عزت اور احترام اور توازن ہو۔ محبت کبھی بھی آپ کی خودداری کو ختم کرنے کا نام نہیں۔ اگر کوئی رشتہ بار بار آپ کو توڑ رہا ہے اور آپ کی عزت کو کم کر رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جانا کمزوری نہیں بلکہ خود کی حفاظت ہے۔ رشتہ وہاں کمزور نہیں ہوتا جہاں اختلاف ہو، رشتہ وہاں کمزور ہوتا ہے جہاں ایک فریق کی آواز سننا چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ آپ کے جذبات کو معمولی سمجھتے ہیں وہ اکثر آپ کی قربانیوں کی قیمت بھی نہیں جانتے۔ محبت کا اصل امتحان اختیار حاصل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ عزت وہی دیتا ہے جو قابو پانے کے باوجود آزادی دے۔ ہر وہ تعلق تھکا دیتا ہے جس میں آپ کو بار بار اپنی اہمیت ثابت کرنی پڑے۔ کسی کی خاموشی کو سکون نہ سمجھی، بعض اوقات وہ مسلسل نظر انداز کیے جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رشتوں میں انصاف ختم ہو جائے تو محبت زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ جو شخص ہر غلطی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتا ہے وہ کبھی اپنی اصلاح کا راستہ نہیں پاتا۔ احترام کا مطلب صرف اچھے الفاظ بولنا نہیں بلکہ دوسرے کی رائے کو اہمیت دینا بھی ہے۔ محبت وہ نہیں جو آپ کو اپنے مطابق ڈھال دے، محبت وہ ہے جو آپ کو اپنی پہچان برقرار رکھنے دے۔ جس رشتے میں صرف ایک شخص بولے اور دوسرا صرف برداشت کرے وہاں قربت نہیں بلکہ فاصلہ جنم لیتا ہے۔ انسان الزام سے نہیں ٹوٹتا، مسلسل ناانصافی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو دل آپ کے درد کو محسوس نہ کر سکے وہ آپ کی خوشیوں کا بھی سچا ساتھی نہیں بن سکتا۔ ہر وقت کنٹرول کرنے والا شخص وفادار ضرور نظر آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ بے قدری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسروں سے پہلے خود اپنی نظر میں گرا دیتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف عزت اور اعتماد اور اپنائیت ختم ہو جاتی ہے
اور باقی صرف نام کا تعلق رہ جاتا ہے۔ عقلمند انسان رشتے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی عزت بچانے کی قیمت پر نہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم صحیح اور غلط رشتوں میں فرق کر سکے، ہمیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے کی ہمت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں سے دور رکھنا جو ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، ہمیں سچی محبت اور عزت کرنے والے مخلص رشتے عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری زندگیوں کو عزت اور ہماری سوچ کو درست راستہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔